بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، میں ہوں حافظ علی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ علی شان یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ حافظ یاسر صاحب گجرانوالے سے موجود ہیں۔ ان کے پاس تقریباً 100 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں اور کافی عرصے سے آن لائن ٹیچنگ کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو آج ان سے سیکھیں گے آپ کب سے پڑھا رہے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی آپ کے نارمل کویشچن ہوتے ہیں وہ آج ان سے ہم پوچھیں گے۔ تو سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بس کافی دنوں سے نا پہلے بھی ایک دفعہ دیا تھا انٹرویو، تو اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، تو میں نے بولا چلے حافظ بھائی سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی انٹرویو دیتے ہیں ان کو، پھر جی سر، بہت جو شکریہ۔ باتیں اچھا سر، سب سے پہلے ہمارا سوال جو آڈینس کی طرف سے کیا جاتا ہے، آج صبح بھی مجھے کال آئی تھی، ایک ساتھی نے کال کی کہ سر آن لائن میں اکیڈمی کھولنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان لوگوں کے ذہن میں ہے پتہ نہیں آن لائن اگر اکیڈمی کھولنی ہے، آن لائن فیلڈ میں آنا ہے تو پتہ نہیں کتنے پیسے لگیں گے۔ تو اس کا سوال تھا کہ بھائی میں آن لائن اکیڈمی کھولنا چاہتا ہوں، آن لائن فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں، ٹیچنگ کی فیلڈ میں، تو مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ تو اس کے بارے میں بتائیے گا، اگر کوئی نیا بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو کتنے سٹارٹ میں پیسے چاہیے کہ وہ اس فیلڈ کا آغاز کر سکے؟ اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں کوئی باہر سے نا، کوئی 5 10 کوئی 2 3 ہیں، تو بیسٹ میں جو ان کو بولوں گا کہ وہ نا انہی کو اچھا کر کے پڑھائیں وتھ تجوید، اور انہی پہ فوکس رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو انہی سے اتنے اسٹوڈنٹ مل جانے ہیں کہ آگے جو ہے نا وہ پھر آپ کو ویب سائٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ اگر کسی کو شوق ہے ویب سائٹ بنانے کا، تو آج کل ریٹ جو ہے نا بہت اپ ہو گئے ہیں۔ جیسے پہلے جو ویب سائٹ اگر بنتی تھی نا، جو میں نے آج کل جو میری چل رہی ہے قرآن لرننگ یو ایس اے، انٹرنیٹ پہ ہے ابھی وہ، تو جہاں سے الحمدللہ ہمارا کی اکیڈمی کا سلسلہ چلا، وہ میں نے بنوائی تھی صرف 19,000 روپے میں۔ صحیح ہے۔ اب اگر اس طرح کی ویب سائٹ بنائیں تو کم از کم 30 سے 35 ہزار کے درمیان وہ پیسے مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہو صحیح گیا؟ ہے۔ اور آگے سمجھ لیں کہ اگر وہ ایک قسم کی دکان ہے، اب آگے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے۔ اب ویب سائٹیں بہت زیادہ ہیں، یہ کورونا کے دنوں میں نا پہلے اتنا کام نہیں تھا یہ، اب جب یہ کورونا آیا تو لوگ بہت زیادہ اس فیلڈ میں آئے ہیں، کوشش کیا لوگوں نے، تو اب ویب سائٹ بھی بہت زیادہ بن گئی ہیں۔ تب ان کا مقابلہ کرنا ہے، وہ اگر سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپے مہینے کا اپنی ویب سائٹ پہ لگا رہے ہیں، تو ہمیں بھی لگانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ شروع کرواتے ہیں، ایس ای او شروع کرواتے ہیں اور ایڈ لگوانا شروع کرتے ہیں، گوگل ایڈز ہوتے ہیں، فیس بک ایڈ ہیں، اگر وہ پاکستان میں چلانا چاہیں تو پھر تو جیسے وہ 1000 میں چلتے ہیں، لیکن اگر آپ باہر کی کنٹری میں چلانا چاہیں نا تو وہ ایڈ جو ہے نا وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں تقریباً۔ اگر گوگل ایڈ آپ چلانا چاہیں نا تو وہ میں نے بات کی تھی، ابھی تک ہم نے چلایا نہیں ہے، ایک دفعہ ہم نے چلایا تھا، وہ بھی باہر جو امریکہ میں بھائی ہیں نا انہیں نے، تو آپ جو ہے نا کم از کم وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ منتھلی مانگتے ہیں ایڈ چلانے کا۔ میں اگر گوگل ایڈ چلائیں تو یہ ہے کہ ایس ای او کے بھی ادھر کم از کم مہینے کے 35 سے 40 ہزار وہ لیتے ہیں ایک مہینے کا۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور وہ جب لوگ سرچ کرتے ہیں نا، وہ سرچ میں آپ کی ویب سائٹ آتی ہے، تو وہ گوگل جو ہے نا وہ 2 سے 3 نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ آپ کی ویب سائٹ کو جو ہے نا لے آتا ہے۔ جیسے ہماری ویب سائٹ قرآن لرننگ یو ایس اے ہے، تو اگر کوئی قرآن کلاسز یو ایس اے ساتھ لکھے گا نا، یا قرآن ریڈنگ یو ایس اے، یا قرآن اکیڈمی یو ایس اے، یا قرآن لرننگ یو ایس اے، تو وہ ہماری ویب سائٹ گوگل خود بخود اوپر کر دیتا ہے یو ایس اے کے ساتھ۔ ایسا ہے، یا صرف قرآن لرننگ لکھے نا تو وہ ہماری ویب سائٹ 2 سے 3 نمبر پہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے لاہور میں نا، وہ اس پہ پراپر کام کرتے ہیں، تو وہ ہم منتھلی ان کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، وہ ہمارے ساتھ بہت کرتے ہیں وہ، ہاں صحیح بات ہے، دوسرے سے وہ 40 سے کم نہیں لیتے، لیکن میں ان کو شروع سے پہلے 15,000 روپیہ دیتا تھا، اب میں ان کو 25,000 روپیہ دے رہا ہوں، لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ نہیں ان کے بڑھانے چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ میں نے ان کے
30 سے 35 کرنے لگا ہوں. یہ منتھلی میں صحیح. دیتا ہوں. تو اب جس بھائی نے اکیڈمی بنانی ہے تو اس کو اب خود ہی اپنی جیب دیکھ لینی چاہیے کہ کیا ہے. اگر تو باہر اس کا کوئی ہے ایسا, جیسے میں نے سلسلہ شروع کیا ہے, اب میں نے ویب سائٹ پہ پیسے لگائے یا ایسا میں نے آج تک نہیں لگائے, صحیح بات ہے. یہ سارے پیسے باہر جو بھائی جان میرے اسٹوڈنٹ تھے جن سے میں نے پہلے ان کو پڑھایا اور ان کو اچھا لگا, پھر 2 سال ان کے میں کچھ رابطے میں رہا کہ پلیز اکیڈمی شروع کرتے ہیں ایسے, تو انہوں نے پھر جو ہے نا ساری ہیلپ کیا اور پیسہ انہوں نے نہیں لگایا. تو اگر بھائی جان ادھر سے اکیڈمی شروع کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ میرے جیب میں کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ ہے, تو پھر وہ شروع کرے, پھر چانس ہے انشاءاللہ اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے نا ویب سائٹ کے تھرو ملیں گے. البتہ دوسرے کئی طریقے ہیں, اس سے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر, یہ جو چیز آپ نے بتائی ویب سائٹ کے بارے میں کہ ویب سائٹ بنائیں, اس کے بعد اس کی SEO کریں, پھر اس کو رینک کریں, یہ ہے پیسوں والا کام, ٹھیک ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے, جو مولوی حضرات ہیں, مدرس ہیں, امام ہیں, خطیب ہیں, جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کی خود کی تنخواہیں تو 10,000 15,000 20,000 ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے لیے تو 1,00,000 1.5 لاکھ لگانا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, ناممکن جی والی بات ہے وہ. تو کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتائیں کہ وہ نارمل ہر بندے کے پاس آج کل موبائل تو ہے, ان کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, وہ کم از کم اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 1 2 اسٹوڈنٹ مل جائیں, 3 اسٹوڈنٹ مل جائیں, تو ہمارا کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایک موبائل سے اور انٹرنیٹ سے وہ کیسے اپنے اس فیلڈ کا سٹارٹ لے سکتے ہیں؟ اس کا نا سب سے بیسٹ حال تو یہی ہے کہ اگر ان کا کوئی دوست ہے نا باہر یورپ میں یا امریکہ میں, کینیڈا میں, سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس کو بولیں کہ کچھ ہیلپ کریں. اب جیسے میرے ایک جاننے والے ہیں, میرا دوست ہے, ابھی ادھر ہی تھا, تو 2-3 مہینے پہلے وہ آسٹریلیا میں گیا. میرے پاس ابھی تک کوئی آسٹریلیا کا اسٹوڈنٹ نہیں, لیکن میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس سے رابطہ کریں اور وہاں سے کوشش کریں اسٹوڈنٹ آپ کو ملے. وہ کر سکتے ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں نا باہر والے, تو اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں. دوسرا, اگر آپ یہاں سے کوشش کرتے ہیں نا فیس بک کے ذریعے اور بھی کوئی انٹرنیٹ پہ ہیں, تو میرے حساب سے سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ فیس بک سے اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں کافی, اگر صحیح سے اگر کسی کو کوشش کرنے کا. اب میرے فیس بک ID ہے, اب اس پہ میں کیا کرتا ہوں کہ جہاں پہ وہ فرینڈ لسٹ آتی ہے نا, جہاں پہ ریکویسٹ بھیجنی ہوتی ہیں فرینڈ کی, میں وہ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ باہر کے لوگ ہیں اور مسلم نیمز ہیں یہ, جیسے کوئی علی, جیسے آپ کے نام لگا لیں, یا یاسر ہے میرا نام لگا لیں. اب میں ان کا دیکھتا ہوں ان کی لوکیشن وہ کہاں پہ ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں. تو اگر انہوں نے لکھا ہوا ہے جی ہم انگلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, یا یونائٹڈ اسٹیٹ میں, یا نیو یارک میں, نیو جرسی میں, ایسا کچھ, تو وہ پھر میں ان کو ریکویسٹ بھیج دیتا ہوں. اکثریت ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس کا پھر بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ ان کو ایک وہ بناتے ہیں ایک نا ایڈ سا, جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں آن لائن قرآن ٹیچر ہوں, اور یہ ویسے ان کو صرف نا السلام علیکم لکھ کے نا میسج کیا کریں. ان کو کالز کریں گے تو وہ پھر جو نا کئی ہوتے ہیں وہ نا کوئی جواب وغیرہ نہیں دیتے. اگر کوئی انٹرسٹ پڑھنے میں ان کا دل چاہے گا تو وہ پھر آپ کو, ایسے مجھے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ ملے ہیں, بنگلہ دیش کے ملے ہیں, اب وہ ہوتے ہیں امریکہ میں. تو ایسے میں کرتا ہوں کہ میں ان کو ریکویسٹ بھیجتا ہوں, اور جب وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں اپنی فیس بک پہ بھی ایسا لکھ کے آئی ایم آن لائن قرآن ٹیچر, اور میں یہ پڑھا سکتا ہوں, میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے, تو وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. ایک, اور دوسرا ان کو میسیج کبھی کبھی, یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جانا, تو وہ پھر جو نا آپ کو وہ ڈیلیٹ کر دیں گے. میرے ابھی تک جو مجھے جو پتا چلا کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ مل سکتے ہیں. باقی یہ جو انسٹاگرام ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا, یہاں سے تھوڑا سا مشکل. ہاں البتہ اگر کوئی نا فیس بک ایڈ چلانا چاہے نا امریکہ میں, تو آج کل پاکستان میں لوگ ہیں وہ پر ڈے 1,000 روپیہ لے رہے ہیں. میں نے وہی, پاکستان میں تو بہت کم ہے, پاکستان میں تو وہ آپ کا ایڈ فیس بک پہ 200-250 میں چلا دیں گے پر ڈے.
تو وہ کافی صحیح ہے. لوگ دیکھ بھی لے. لیکن اب پاکستان سے آپ نے امریکہ میں چلانا ہے تو وہ ڈالروں میں ہونا ہے سارا. تو وہ میں نے ایک بھائی جان سے رابطہ کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ پر ڈے مجھے نا آپ 1000 روپیہ دے دیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ مسلم لوگوں کو وہاں پہ نا ڈھونڈتے ہیں اور وہ ان کو اپنی آپ کی پروفائل جو ہے نا یہ سارے دکھاتے ہیں وہ. تو صحیح ہو. فیس بک پہ ٹھیک ہے جو میرے تک ابھی میرے نالج میں ہے. البتہ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ باہر جو آپ کے بھائی جان کوئی جاننے والا ہے, کوئی دوست, کوئی رشتے دار, تو ان سے رابطہ کریں اور وہاں سے اسٹوڈنٹ حاصل کریں. اگر آپ کو 1-2 بھی مل جاتا ہے تو ان کو اچھے سے پڑھائیں, فوکس رکھیں ان پہ, انشاءاللہ آپ کو آگے سے ملیں گے. اب یہ جو لندن کے میرے پاس اسٹوڈنٹ ہیں, ادھر ادھر کے ہیں, کینیڈا کے ہیں, تو یہ مجھے جو ہے نا یہ سارے جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں انہوں نے دیے. اب لندن کے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ پہلے کسی اور ٹیچر کے پاس پڑھتے تھے اور انہوں نے 5-5 6-6 پارے پڑھ بھی لیے تھے, لیکن وہ چھوڑ کے میرے پاس آ گئے. اور میں نے پھر اپنے حساب سے ان کو سٹارٹ کروایا, کیونکہ میرے حساب سے نا تجوید بہت ضروری ہے. پلیز میں ٹیچرز کو کہوں گا یہ جو آن لائن پڑھاتے ہیں کہ پلیز اپنی تجوید اچھی کریں, کیونکہ اکثریت یہی ہے کہ وہ بچوں, کیونکہ ان کو کیا پتہ ہے, ان کے ماں باپ کو نہ انہوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے, وہ تو باہر سمجھنے کے اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, بچوں کو کیا دیکھنا, کبھی کبھی پاس بیٹھ جاتے ہیں. تو میری ٹیچر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز حفظ کے بعد کچھ تجوید کا کورس کریں, اگر نہیں کیا تو پھر کوشش کریں کہ ٹائم نکال کے نا ایک عرصہ رکھیں, ان کے پاس جایا کریں اور قرآن پاک کو ایک عربی سٹائل میں جو ہے نا وہ پڑھائیں بچوں کو, اور تلفظ ان پہ بہت فوکس کیا کریں. کیونکہ اکثریت یہ ہے کہ میں بچوں کو پہلا کویشچن میرے حساب سے نا بچوں کو کم از کم یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو اسٹریچ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا. صحیح ہو گیا. ان پہ غنہ ہے, غنہ مد کا تو پتہ چلنا چاہیے بچوں کو, مدہ لیٹر, لین لیٹر, اخفا, اظہار, ادغام, اور مد کی پھر آگے کس میں ہے, مد متصل واجب ہے, مد منفصل جائز. اب یہ چیزیں اگر آپ بچوں کو بتائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویب سائٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اور صحیح ہو اتنے گیا. پیسے لگانے, ایڈ لگانے. صحیح بات ہے, میں ابھی تک چلیں یہ نصیب مقدر کی بھی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازے, لیکن صرف محنت کی ہے صحیح اور بات ہے. کی ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کرم کریں اپنا. تو وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, تجوید کا 2 سال کا کورس میں نے کیا ہوا ہے. تو بس یہی ہے. آپ لاسٹ ٹائم ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے, بنگالی ہیں, وہ ہوتے ہیں امریکہ میں. اب ان کو انگلش نہیں آتی, اردو نہیں آتی, اور مجھے انگلش نہیں آتی. صحیح, میں تھوڑا بہت نا بیسک جو ہے نا, ہاؤ آر یو, واٹ از یور نیم, یو ریڈ آفٹر می, ایسے کچھ, ریڈ دس اگین, وچ لیٹر از دس, اس طرح کے میں نے نا کچھ, اپنا ایک دوست ہے میرا وہ ٹیچر ہے تو اس سے جا کے میں نے سیکھے ہوئے ہیں بس ایسے. تو وہ پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے تجوید کی کہ یہ تا ہے اور یہ تو ہے, تو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اچھا سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک نیا بندہ جو ایک حافظ قرآن ہے, جس کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے, اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کسی ایسے بندے کی تلاش کرے جو باہر کے ملک میں رہتا ہو, اس کو کہے کہ بھائی میں نے آن لائن پڑھانے کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے, تو اگر یہاں پہ کوئی بندہ ہو آن لائن پڑھنا چاہتا ہو, اس سے میرا کانٹیکٹ کروا دیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اس کا کوئی جاننے والا باہر نہیں ہے, پھر وہ کیا کرے, فیس بک پہ آئے, فیس بک کے اوپر آ کر لوگوں کو, مختلف باہر کے ملک کے لوگوں کو فائنڈ کرے, یو ایس اے کے, یو کے, کینیڈا کے, اور اپنے ایک اچھا سا ایڈ بنا کے جو ہے ان کو میسنجر کے اوپر سینڈ کر دے کہ میں آن لائن ٹیچر ہوں, آن لائن پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ کسی بندے کو دلچسپی ہوگی, وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور اس طرح ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ جاری رکھتا ہے, دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.